औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैराडाइज लॉस्ट का जो है नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ पार्ट which starts with line number 311 or it starts like this: abject and lost lay these covering the flood under amazement of their hideous change. He called so loud that all the hollow deep of hell resounded. कहते हैं abject low, बहुत ही डिग्रेडेड कंडीशन में निचले लेवल पे, निचले लोअर लेवल पे जो है वो लेटे हुए थे, एंड लॉस्ट, और बिल्कुल बेखबर थे इर्द गिर्द से कि क्या हो रहा है. लेडीज लेटे हुए थे, कवरिंग द फ्लड, फ्लड के ऊपर जो है जिस तरह से पत्ते कवर कर लेते हैं उस तरह से कवर किया हुआ था, पूरे तैर रहे थे उसके ऊपर, पूरा फ्लड जो था भरा हुआ था इनसे, फॉलन एंजल्स से. अंडर अमेजमेंट ऑफ देयर हिडियस चेंज, जो इतना बुरी किस्म का जो चेंज आया था उनके अंदर, उनकी आउटवर्ड लस्टर में, उनकी चमक में, उनके जो बॉडीज़ में, तो उस चेंज की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो थे अमेजमेंट, बहुत हैरान थे उस चेंज की वजह से. ही कॉल्ड सो लाउड दैट ऑल हॉलो डीप ऑफ हेल रिसाउंडेड. तो कहते हैं कि जो हॉलो डीप था, जो कि बिल्कुल खोखला सा अंदर डेप्थ थी हेल की, उसके अंदर उसकी आवाज़ गूंजी, इतनी ज़ोर से उसने बुलाया: प्रिंसेस, potentates, warriors, the flower of heaven once yours, now lost. वो कहते हैं प्रिंसेस, potentates, rulers, warriors, जो उनके साथ सिपासलार वगैरह थे, सबको बुलाता है. the flower of heaven, तो कहता है जन्नत का जो फूल था या जो जन्नत थी, heaven, वो पहले तुम्हारी थी, once it was yours, but now it's lost. If such astonishment as this can seize eternal spirits, or have you chosen this place after the toil of battle to repose? वो कहता है कि क्या इस तरह की astonishment जो है इटर्नल स्पिरिट्स को, जो कि इटर्नल मीन्स जो हमेशा रहने वाले स्पिरिट्स हैं, जो कभी जिनको मौत नहीं आएगी, क्या उनके लिए ये पनिशमेंट जो है उनको काबू में रख सकती है? ये जो ये एस्टॉनिशमेंट है, जिस तरह से हैरान कुन रवैये में तुम पड़े हुए हो, यहाँ पे इटर्नल बीइंग्स हो, तुम हमेशा रहने वाले बीइंग्स हो, क्या तुम्हें ये काबू रख सकती है, ये जो पनिशमेंट है या ये जो एस्टॉनिशमेंट है? या फिर तुमने हैव यू चोजन दिस प्लेस आफ्टर द टॉयल ऑफ बैटल टू रिपोज, रेस्ट. तो कहता है कि क्या तुमने रेस्ट के लिए ये प्लेस चुन लिया है? बैटल से तुम थक गए थे, जंग से थक गए थे, जंग कर करके, तो तुमने इस प्लेस को चुन लिया कि तुम रेस्ट करो यहाँ पे. You wearied virtue, for the ease you find to slumber here, as in the wails of heaven. वो कहता है कि तुम्हारा जो है रिपोज, your wearied virtue, तुम्हारी जो बहादुरी थी उसको तुमने अब रेस्ट देने के लिए यहाँ पे तुमने इस जगह को चुन लिया है, इंतखाब कर लिया है इसका. फॉर द ईज यू फाइंड टू स्लम्बर हियर, कि वो कहता है कि उस ईज की वजह से जो तुम्हें यहाँ पे, तुम अब जंग नहीं कर रहे हो, तो तुम जंग से बेहतरी हालात में हो कि तुम यहाँ पे पड़े हुए हो. तो कहता है कि यहाँ पे तुम सो रहे हो, स्लम्बर, सो रहे हो तुम यहाँ पे. एज इन द वेल्स ऑफ हेवन, जिस तरह से तुम जन्नत की वादियों में सोया करते थे. Or in this abject posture have ye sworn to adore the conqueror, who now beholds cherub and seraph rolling in the flood with scattered arms and ensigns. वो कहता है कि या फिर तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि इस जो एब्जेक्ट पॉस्चर, जिसमें कोई उम्मीद की किरण नहीं है, तुम इस तरह की स्टेट में, तुम इस तरह की बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी ये बता रही है कि तुम इस तरह के पॉस्चर में हो. क्या तुमने ये कसम खा ली है कि कॉन्करर जो तुम्हारा, जिसने तुम पर फतह हासिल की, यानी कि गॉड, क्या तुम उसको अब एडोर करोगे, उसकी पूजा शुरू कर दोगे तुम? Who now beholds cherub and seraph rolling in the flood with scattered arms and ensigns. वो कहते हैं बिखरे हुए हाथों के साथ, यानी कि हाथ उनके फैले हुए हैं, इस तरह से उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं वहाँ पे, और उनके जो झंडे थे जो उन्होंने उठाए हुए थे ईवल आर्मी ने या ईवल एंजल्स ने, तो वो साथ जो है वो बिखरे हुए इधर उधर पड़े हैं. तो वो कहता है क्या तुमने अब जो है ये सोच लिया कि तुम गॉड को जो है वो दोबारा से उसकी इबादत शुरू कर दोगे? Till anon his swift pursuers from heaven gate discern the advantage, and descending tread us down, thus drooping, or with linking thunderbolts.
वो कहता है कि इससे पहले कि अब हेवन के जो परसूअर्स हैं, जो उसके जो हेवन के मिनिस्टर्स थे, यानी कि गॉड के जो फॉलोअर्स एंजल्स थे, वो हमें गेट्स ऑफ हेवन से देख लें और उसके बाद जो है वो फिर हमें परस्यू करते हुए, हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आएँ और फिर हमें एडवांटेज में पाएँ कि तुम पहले ही बिल्कुल मरने वाले हुए हो या बिल्कुल तुम बेहोश हुए हो। इन अदर वर्ड्स के मर तो सकते नहीं है, ज़ाहिर है, तो बिल्कुल। तो कहता है कि नीचे आ जाए मज़ीद हमें, और मज़ीद हमें नीचे जो है वो और नीचे हमें फेंक दें, जितना हमें नीचे मज़ीद पहुँचा सकते हैं हेल के अंदर उतना नीचे हमें फेंक दें। और विद लिंक्ड थंडरबॉल्स ट्रांसफिक्स अस टू द बॉटम ऑफ दिस कर्व। वो कहता है, और इसी तरह से बिजलियाँ जो हैं थंडरबॉल्ट से, मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़ूस का जो साइन था दैट वाज कि थंडरबॉल्ट, उसके हाथ में बिजली होती थी, वो जिस पे चाहता था मार देता था। तो कहता है कि क्या थंडरबॉल्ट्स जो है, लाइटनिंग जो है हमारे ऊपर फेंक कर और हमें जो ये लेक है फायर की, इसकी भी बॉटम में हमें पहुंचा दें। तुम क्या ये चाहते हो? और फिर साथ ही वो कहता है अवेक, अराइज और बी फॉरएवर फॉलन। वो कहता है उठो, जाग जाओ, और या फिर तुम हमेशा के लिए गिरे रहो यहाँ पे। They heard and were abashed. वो कहता है कि उन्होंने सुना और वो abashed थे, यानी कि शर्मिंदा हुए। And up they sprung from upon the wing, as when men want to watch on duty, sleeping found by whom they dread, rouse and bestir themselves ere well awake. वो कहते हैं बिल्कुल उसी तरह से वो एकदम से उठ के खड़े हुए, उस तरह से उठ के जो है हवा में मुअल्लक हुए या परों के जरिए उठे या किसी तरह से भी, जिस तरह से एकदम से वो इस तरह से उठे जिस तरह से एक बंदा जो चौकीदार होता है और वो चौकीदारी करते हुए, या वो वॉचमैन है अपनी ड्यूटी के दौरान, वो सो जाए और जिस बंदे से वो डरता हो कि वो चेकिंग करने के लिए बंदा आता है कि ये सो तो नहीं रहा है, तो एकदम से वो उठता है और अपने आप को बहुत जल्दी हिलाता जुलाता है कि मीन्स कि मैं जो है ना वो अपनी ड्यूटी जो है फुल तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं जो है सोया हुआ नहीं था। तो उसी तरह से वो हिले। Nor did they perceive the evil plight in which they were, or the fierce pains not feel. वो कहता है उस वक्त जो है वो इतने ज़्यादा वो ashamed थे कि उन्होंने अपनी evil plight, जो उनकी condition थी, plight condition, जिस evil condition में वो थे, उन्होंने उसको perceive नहीं किया, उसके ऊपर उनको idea ही नहीं हुआ कि वो किस evil condition में मौजूद थे वहाँ पे। और the fierce pains not feel, और जो बहुत शदीद किस्म के जो दर्द हो रहे थे उनको भी उसने फील नहीं किया। उन्होंने yet to their general's voice they soon obeyed innumerable। तो उनके जनरल जो था, उनका जो किंग था या उनका जो जनरल आर्मी में या जो भी कहते हैं आप उसको, उसकी वॉइस पे वो उठे। innumerable जिनकी तादाद गिनती कोई नहीं थी, इतने ज़्यादा थे वो। As when the potent rod of Amram's son in Egypt's evil day waved round the coast upon upcalled a pitchy cloud of locusts warping on the eastern wind, that over the realm of impious Pharaoh hung like night and darkened all the land of Nile. अब यहाँ पे वो कहता है कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, एमरम सन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके वालिद का नाम है बाइबल के अंदर एमरम, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अभी अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या पढ़ेंगे जो पहली 5 बुक्स ऑफ बाइबल में मौजूद है, जेनेसिस है, ड्यूटरोनॉमी है, लेविटिकस है, एक्सोडस है, तो उसमें सारा जो उनका जर्नी है, तो तौरा कहलाती हैं, तौरात, तो पहली 5 बुक्स जो बाइबल के अंदर मौजूद हैं, तो उसके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। तो उन्होंने अपना असा जो था वो लहराया, ये अल्लाह की तरफ से जो है छोटे छोटे अजाब भेजे गए थे। बड़ा अजाब यानी कि फ़िरौन को कत्ल करने से पहले उनकी कौम पे 7 किस्म के जो है वो डिफरेंट किस्म के अजाब आए थे, जिसमें एक जो था अजाब से फॉर एग्जांपल कि ये लोकस्ट का अजाब था कि टिड्डी दल जो थे वो इतनी ज़्यादा तादाद में आ गए कि सारी फसलें सब कुछ तबाह कर दिया। और फिर फ़िरौन जो था वो इनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिक्वेस्ट करता था कि आप अपने गॉड से कहें कि मुझे जो है वो बख्श दे और फिर जो है ना मैं ईमान ले आऊँगा। जब वो अज़ाब हटा लिया जाता था तो फिर फ़िरौन जो है वो सरकशी करता था। तो उसमें लॉकस्ट का जो है ये टिड्डी दल जिसे आप कहते हैं, जो ये टिड्डियाँ आती हैं और सारी फसलों को खा जाती हैं, पिछले साल भी आई हुई थी यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, तो ये सारे के सारे, तो ये अजाब आया बहुत ज़्यादा तादाद में कि पूरा दिन जो था वो इतने ज़्यादा सूरज के आगे आ गई कि पूरी रात हो गई, इतनी ज़्यादा टिड्डी दल आ गए। एक दफ़ा चिड़ियों का जो ये इनके जो फ्लीज होती हैं इनका अजाब आया।
इसी तरह से मेंढक जो है वो दरियाओं से निकलने शुरू हो गए, इतने ज़्यादा मेंढक हो गए कि खानों में मेंढक पड़ रहे हैं, हर जगह पे मेंढक ही मेंढक आ गए, तो एक ये अजाब आया। इसी तरह से आग की बारिश हुई, तो मुख्तलिफ जो है इनके अजाब आते रहे इनके ऊपर। तो इसी तरह से जो सुरसुरियाँ पड़ गई खानों में उनमें, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा के 6-7 अजाब जो है उनके ऊपर आए, मगर वो ईमान नहीं लाया फ़िरौन। तो उसमें से एक अजाब का जिक्र आ रहा है कि उन्होंने जब असा को जो है उनका स्टाफ जो था उसको यूँ हिलाया, तो फिर उसके ऊपर विंग्स जो जो वॉपिंग ऑन द ईस्टर्न विंड के साथ जो है वॉपिंग उनके ऊपर जो है हवा के ऊपर तैरते हुए वो सारे के सारे जो है वो वहाँ पे मौजूद आ गए। एम्पायर्स फ़ारो। अब फ़ारो जो था इसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, रैमसीज द सेकंड, और यही वो फ़ारो है जो कि ओज़िमैंडियास, जो मैंने पोइम पढ़ी भी थी अपने जो दूसरा चैनल है मेरा इसका ईसॉप्स फेबल्स का और मुख्तलिफ पोइम्स का और शॉर्ट स्टोरीज़ का, और उसमें मैंने जो है ये पोइम पढ़ी है ओज़िमैंडियास बाय शेली। तो वो ओज़िमैंडियास जो है असल में ये ग्रीक नेम था और रैमसीज द सेकंड उसी किंग का, उसी बादशाह का जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से निकाला था, और ये जिसके साथ उनकी जंगी हुई, जिसने पाला था वो अमन फताह था, वो और नाम था। तो रैमसीज द सेकंड जो उसका रैमसीज द फर्स्ट था जिसने पाला था, और रैमसीज द सेकंड जिसने उनको वहाँ से निकाला था, और जिसके साथ ये पूरे जो उनकी जो डिस्कशंस हैं कुरान मजीद में भी हैं, बाइबल में भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। So numberless were those bad angels seen hovering on wind under the curb of hell. वो कहते हैं इसी तरह से नंबरलेस एंजल्स थे जो कि आपको नज़र आ रहे थे hovering on the wing under the curb of hell। तो जो पूरी उसकी जो राउंड वॉल्ट थी, उसका जो हेल ऊपर से राउंड थी, तो उसके अंदर जो है वो सारे के सारे मौजूद थे। twixt upper nether and surrounding fires। तो वो उनके बीच में ट्विक्स्ट, उसके दरमियान में लोअर, उसके नीचे, उसके हेल के नीचे जो है जो वॉल्ट थी उसके नीचे, अपर नेदर ऊपर नीचे हर जगह पे, सराउंडिंग फायर्स हर जगह पे, फायर्स के इर्द गिर्द, till as a signal given the uplifted spear of their great sultan waving to direct their course। तो कहता है कि एक सिग्नल उनको मिला अपलिफ्टेड स्पीयर का, उसने अपना नेज़ा जो था ऊपर उठाया, ऑफ द ग्रेट सुल्तान। ये सुल्तान जो है जो वर्ड था ये अरबिक उसमें, तो सुल्तान, तो ये उसकी जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है दैट इज सुल्तान। सुल्तान को सुल्तान कहते हैं। तो किंग उनका जो था या उनका अमीर जो था, वेविंग टू डायरेक्ट देयर कोर्स इन इवन बैलेंस डाउन द फ्लाइट डाउन द लाइट। वो कहता है कि फिर वो इवन बैलेंस में बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से वो नीचे उतर आए, किंग का अपने बादशाह का हुक्म सुनते हुए, ऑन द फर्म brimstone and fill all the plain, a multitude like which the populous north poured never from his frozen loins to pass rain or the Danube, where her barbarous sons came like a deluge on the south and spread beneath Gibraltar to the labyrinth, to the Libyan sands। अब वो इसमें जो है वो ऑब्वियसली फिर रेफरेंसेस दे रहा है हिस्ट्री के, आप छोड़ दें इसको। तो कहता है कि वो नीचे उतरे, और फिर अगली लाइन से देखें, forthwith from every squadron and each hand the heads and leaders thither haste, where stood their great commander, godlike shapes and forms excelling human। तो कहता है कि forthwith उसके बाद जो है वो वहाँ पे आगे आए, from every squadron and each hand and each band, these heads and leaders thither haste, where stood their great commander। वो कहता है कि तमाम हेड्स जो थे, उनके लीडर्स जो थे, वो जल्दी जल्दी वहाँ पे गए जहाँ पे उनका ग्रेट कमांडर जो था, यानी कि सैटन वहाँ पे खड़ा हुआ था। गॉड लाइक शेप्स जो थी उनकी गॉड लाइक थी, बहुत ह्यूज थे, बड़े थे, एंड फॉर्म्स एक्सेलिंग ह्यूमन, और उनकी जो फॉर्म्स थी जिसामत में ह्यूमंस बीइंग से कहीं ज़्यादा बेहतर थे वो। प्रिंसली डिग्निटीज, और बहुत बड़े बड़े जो प्रिंसेस के लेवल के जो वहाँ पे जो शहजादे थे, जो जन्नत के अंदर जो शहजादे हुआ करते थे, वो वहाँ पे आए। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इनके बड़े बड़े लोग जो इवल स्पिरिट्स बन गए बाद में, तो वो वहाँ पे आए। एंड powers that erst in heaven sat on thrones, though of their names in heavenly records now be no memorial, blotted out and razed by their rebellion from the books of life।
وہ کہتا ہے کہ اب ان کی پارس جو تھیں بہت زیادہ تھیں ہیون کے اندر، جو کہ تھرونز پہ، تخت پہ بیٹھا کرتے تھے وہ لوگ، تختوں پہ مختلف جائے یعنی کہ الگ الگ ان کی کنگڈمز تھیں. though of their names in heavenly records now be no memorial. مگر وہ کہتا ہے کہ اب ہیون کے اندر ان کے ناموں کا کوئی میموریل، کوئی ان کا نام موجود نہیں ہے ہیون کے ریکارڈز میں. blotted out and erased، اس کو نکال دیا. بلاٹ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ انک گر جاتی تھی تو وہاں پہ بلاٹنگ پیپر اس کو یوز کرتے تھے، اس کو انک کو تھوڑا سا ہٹانے کے لیے، تو انہیں کے نکال دیا، اس کو مٹا دیا گیا وہاں سے. and raised by their rebellion from the books of life. تو بکس آف لائف جو تھیں گاڈ کی، جو گاڈ کے پاس جو پورے ریکارڈز تھے اینجلس کے، ان میں سے ان کا نام مٹا دیا گیا یا بلاٹ آؤٹ کر دیا گیا، نکال دیا گیا. nor had they yet among the sons of Eve got them new names. وہ کہتا ہے ابھی تک ان کا سنز آف ایو جو تھے، یعنی کہ ایو کے بیٹے، یعنی کہ جو انسان تھے، ان کے اندر بھی ان کو نئے نام نہیں دیے گئے تھے. till wandering over the earth through God's high sufferance for the trial of man by falsities and lies, that the greatest part of mankind they corrupted to forsake God their creator. وہ کہتا ہے کہ ابھی لوگوں میں بھی ان کے نام نہیں پڑے تھے. till wandering over the earth through God's high sufferance. کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ ان کے نام جب وہ till اس وقت تک، جب تک کہ وہ دنیا میں گھومے پھرے نہیں، ان کو اس وقت تک کوئی نام نہیں تھا ان کا، اور وہ جو پہلے جو ان کے نام تھے وہ مٹا دیے گئے تھے اور بعد میں ان کو کوئی نام دیا نہیں گیا تھا. تو فار دا ٹرائل آف مین، تو انسان کے ٹرائل کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. اب اس کا آپ ذکر دیکھ لیتے ہیں کہ سیٹن کی بات ہوئی، بائبل کے اندر بھی ہے، قرآن مجید کے اندر بھی ہے، کہ اس میں قرآن مجید میں وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے لیے تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کہ انسان کے لیے. اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، کہ تو نے مجھے جو ہے اس انسان کے لیے مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے جنت سے نکالا، تو مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکاؤں، اور تو ان میں سے بہتوں کو شکر گزار نہ پائے گا. تو شیطان نے یہ کلیم کیا، چیلنج کیا کہ قیامت تک میں جو ہے مجھے اجازت دے. تو وہاں پہ قرآن مجید میں جو اس کا ریفرنس موجود ہے وہ یہ ہے کہ وقت معلوم. اب وقت معلوم کا مطلب قیامت بھی ہو سکتی ہے، اس کا وقت بھی اللہ کو معلوم ہے، اور ویسے بھی وقت معلوم تک کہ تجھے وقت معلوم تک اس بات کی اجازت ہے. اب وقت معلوم کون سا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ ایگزورسزم میں جس طرح سے جو ایول اسپرٹس نکالے جاتے ہیں تو وہ ان کے ناموں سے لے کے، نام لے کے پھر نکالتے ہیں. یہ آپ اگر کوئی بھی موویز دیکھیں گے تو اس میں ان کا اصل نام جو ہے وہ پتہ کرتے ہیں، یہ نقلی نام بتا دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. تو جن یا جو ایول اسپرٹس ہیں اگر کسی کے اندر چلے جاتے ہیں تو پوزیس کر لیتے ہیں کسی کو، تو پھر اس کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے کہ اس کا اصل نام پتہ ہوتا ہے. پھر اس نام کو وہ کہتے ہیں کہ جی ان دا نیم آف گاڈ اینڈ ہز سن اینڈ ہز ہولی اسپرٹ، تو وی سمن دی کہ تم یہاں سے جو ہے چھوڑ کے گو ٹو دا ہیل، تو وہ پھر جو ہے وہ ہیل میں چلا جاتا ہے. تو یہ ان کے جو مختلف جو ہیں طریقے ہیں جن نکالنے کے. کرسچنس کے علیحدہ ہیں، مسلمس کے علیحدہ ہیں، وہ قرآن مجید پڑھ کے یا آیات پڑھ کے مختلف نکالتے ہیں، تو مختلف چیزیں. Then God's high sufferance for the trial of man by falsities and lies, that greatest part of mankind they corrupted to forsake God their creator. وہ کہتا ہے کہ اب جھوٹوں سے، اپنے دھوکوں سے گریٹر پارٹ جو ہے مین کائنڈ کا اس کو بھٹکائیں تاکہ وہ کرپٹ کریں اس کو، اور تاکہ وہ خدا کو چھوڑ دیں، گاڈ کو چھوڑ دیں، their creator, and the invisible glory of him that made them to transform oft to the image of a brute adorned with gay religions full of pomp and gold. اور وہ کہتا ہے کہ اس کی انویزیبل گلوری جو تھی، یعنی کہ جو اس کی فارم ہے ان دا فارم آف کرسچنز جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، وہ حضرت مریم سلام علیہا کو جو ہے وہ ٹرینٹی میں نہیں مانتے ہیں، بعض مانتے ہیں بعض نہیں بھی مانتے ہیں، ان میں فرقے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں گاڈ اینڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا مانتے ہیں، اور ہولی اسپرٹ یا ہولی گوسٹ. تو اس کی جو ہولی اسپرٹ، جو گاڈ کی موجودگی ان دا فارم آف اسپرٹ ان دس ورلڈ، in the world, God their creator, invisible glory of him made them to transform oft to the image of a brute. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا، یا اس کو جو ہے ٹرانسفارم کر دیا اس کی گاڈ کی گلوری کو ایک آئیڈل، ایک جو ہے بدھ کی شکل میں، یا کسی بھی جو ہے وہ بیسٹلی بروٹ جو ہے
किसी भी बीसली शक्लें, जिस तरह से बैल की शक्ल होती थी या बकरी की शक्ल होती थी या मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें हैं, बछड़े की शक्ल हो गई, जैसा कुरान मजीद में आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है सामरी जादूगर ने जो है वो एक बछड़ा जो है उसको बनाया, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो इबादत के लिए बुलाया कोहे तूर पे, तो पीछे से जो है उसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। उसने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रखी थी, तो उसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। उसने कहा कि इन लोगों ने नहीं देखा जो मैंने देखा। एक जो है मैंने रसूल के कदमों की, जिनको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कह रहा है कि उनके कदमों की मिट्टी ली और बछड़े पे डाली, और बछड़ा जो है वो बोलने लगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो गॉड के इमेज जो बनाए उन्होंने, मुख्तलिफ गॉड्स जो बनाए हुए थे। तो उसमें बेल इनका बहुत इम्पॉर्टेंट गॉड था, इसलिए मेफिस्टोफेलिस है, या जो है उसके अलावा मोलैक। तो मुख्तलिफ जो है इनके गॉड्स थे, उनका आगे कुछ का जिक्र आएगा, कुछ को मैं बयान करूँगा, पूरी डिटेल से मैं बयान नहीं करूँगा बिकॉज इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो adorned with gay religions full of pomp and gold, तो गोल्ड का बनाया था। वो जो जितने भी लोग ये बनी इसराइल के लोगों का जितना भी गोल्ड वगैरह जो था ये लेके आए थे, बनी इसराइल के लोग जो थे वो मिस्रियों का, फ़िरौन के और वहाँ के लोगों को जो है वो गोल्ड जो था इनके पास, वो उनको जो सामरी था उसने कहा कि ये सारा का सारा गोल्ड जो है ये आप लोगों के लिए नापाक है, तो इसको आप फेंक दें। फेंक दिया तो उसको उसने पिघला के जो है एक सोने का बछड़ा बनाया और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, कि वो तो भटक गया है, असल तुम्हारा रब जो है वो गॉड यही है। तो लोग जो है उसकी पूजा में मुब्तला हो गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसको जला के जो है उसकी राख समुद्र में बहा दी, और यानी कि समुद्र में फेंक दिया उसको जला के, पिघला के, जिस तरह से भी होगा। एंड डेविल्स टू अडोर फॉर डीटीज, और गॉड की जगह पे जो है वो डेविल्स की पूजा शुरू हो गई गॉड की जगह पे। Then were they known to men by various names and various idols through the heathen world. वो कहता है कि उस पेगन वर्ल्ड में, heathen world, pagan world, जो pagan, P-A-G-A-N, pagan is a word जो religion होता है, उसमें आप कई gods and goddesses पे यकीन रखते हैं। तो ये ग्रीक रिलीजन था, रोमन रिलीजन था, या मुख्तलिफ जो एंशियंट रिलीजन्स थे जितने भी, तो उसमें कई गॉड्स एंड गॉडेसेस होते थे, सिर्फ एक नहीं होता था। इंडियन जो है वो अभी तक चलता आ रहा है, बाकी सारी जो मिथोलॉजीज़ थी जितनी भी थी वो ख़त्म हो गई, और उनकी जगह जो है वो वर्ल्ड के बड़े रिलीजन्स ने ले लिया इधर, या फिर उन्होंने जो है वो एथियस्ट्स जो है वो बन गए कि किसी चीज़ को वो नहीं मानते, जिस तरह चाइना के लोग और रशिया के लोग तो गॉड को नहीं मानते। बाकी जो है वो किसी न किसी फॉर्म में गॉड को मानते हैं, या कुछ हर मुल्क के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डू नॉट बिलीव इन गॉड। Heathen worlds say muse their names, then known who first, who last, browsed from the slumber on that fiery couch. वो कहता है कि वो काउच जिस पे वो सोए हुए थे, यानी कि जो उनका एक बिस्तर सा था, या जो भी आप कह लें उसको, या एक सोफ़ा टाइप जो जगह है, तो उसके ऊपर जो लेटे हुए थे, तो कौन पहले और कौन बाद में उठा, म्यूज़ बताओ मुझे उनके नाम। And at their great emperor's call, as next in worth came singly, where he stood on the bare strand. तो कहता है at the great emperor's call, अपने great emperor की कॉल पे कौन पहले उठा कौन बाद में उठा, as next in worth, और जो उससे next उसके अंदर जो उसकी रैंक में था, मेरिट पे उसके next जो था कौन था, came singly where he stood on the bare strand. स्ट्रैंड छोटी सी जगह भी होती है, बीच भी होती है, जहाँ साहिल जो होता है उसको भी कहते हैं, एक धागे की तरह जो पतली सी बारीक जो कोई चीज़ हो उसको भी कहते हैं। तो जहाँ पे वो खड़ा हुआ था उस जगह पे पहले कौन आया उसके साथ, while the promiscuous crowd stood yet aloof, और वो कहता है कि जो मिक्स्ड और कंफ्यूज्ड क्राउड था वो तो एक साइड पे खड़ा हुआ था, अलग खड़ा हुआ था, अलूफ, अलग खड़ा हुआ था। The chief were those who from the pits of hell, roaming to seek their prey on earth, durst fix their seats long after next the seat of God. तो कहता है कि जो वहाँ पे लोग थे, जो यानी कि आइडल्स थे, जो उनके चीफ्स थे, तो वो उन्होंने क्या किया कि वो दुनिया में आए
اور پھر جہاں جہاں گاڈ کے ٹیمپلز بنے ہوئے تھے ساتھ انہوں نے اپنے ٹیمپلز بنوا لیے لوگوں کو، یعنی کہ جس طرح خانہ کعبہ میں تھا کہ وہاں پہ 360 کہتے ہیں کہ بت رکھے ہوئے تھے مختلف ریلیجنس کے، جس میں لات، منات اور عزا یہ 3 دیویاں تھیں ان کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جو بڑی دیویاں تھیں، اور باقی جو ہے ان کے علاوہ حبل بھی تھا اور بھی گاڈس تھے، مختلف گاڈس کے نیمز تھے. تو اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح قرآن مجید میں آتے ہیں یغوث، تو جس طرح غوث ہوتا ہے یغوث کے جو دعائیں قبول کرنے والا، یا وہ اس طرح کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے اپنے گاڈز اور گاڈیسز کے. The roaming to seek their prey on earth durst fix their seats long after next the seat of God. تو گاڈ کے ساتھ انہوں نے اتنی جرت کی کہ گاڈ کی جہاں سیٹ تھی، یعنی کہ گاڈ کے جہاں ٹیمپلز تھے، جیسا ہیکل سلیمانی تھا، اس کا بھی ذکر آئے گا یہاں پہ، تو اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے ٹیمپلز بنوا لیے. اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے گاڈ مین کائنڈ کو کرپٹ کیا. The altars by his altar gods adored among the nations round. اور ان کی آلٹرز، ان کی قربان گاہیں، گاڈس کی قربان گاہیں گاڈ کی قربان گاہوں کے ساتھ، گاڈ کی جو آلٹرز تھی، گاڈ کی جو پرستش کے پلیسز تھے مختلف، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے بھی بنوا لیے. گاڈس adorned among the nations round. تو ہر جگہ پہ گاڈس کی پھر پوجا کی جانے لگی. And durst abide Jehovah thundering out of Zion. Throne between the cherubim, yeah, often placed within sanctuary itself their shrines. تو کہتا ہے کہ گاڈ جو تھا، جو سائن، جو جہوا، یہ یہوی پروننسیشن اس کی کر دی ہے، یہ گاڈ کا نام تھا ان ہیبرو، اور کیونکہ اس کے اندر واولز نہیں تھے تو نہ عراب کے ذریعے، عربی میں جو ہے وہ عراب کے ذریعے زیر زبر کے ذریعے جو ہے وہ واول ساؤنڈز نکالی جاتی ہیں کہ اگر زبر لگی ہوئی ہے تو آ کی ساؤنڈ آئے گی، زیر لگی ہوئی تو ای کی ساؤنڈ آئے گی، اسی طرح سے پیش لگی تو او کی ساؤنڈ آئے گی. تو یہ مختلف جو ساؤنڈز ہیں تو وہ ساؤنڈز آپ کے جو ہے عراب سے بنائی جاتی ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ عبرانی اور عربی میں اس زمانے عراب نہیں لگائے جاتے تھے، عراب بعد میں جو ہے انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ کیا پروننسیشنز ہیں، تو بعد میں پھر یہ عراب جو ہیں وہ قرآن مجید میں بھی ایڈ کیے گئے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوزڈ نہ ہو جائیں پروننسیشنز میں. تو یہ عبرانی میں بھی یہ ہے کہ YHWH یہ پروننسیشن تھی، اس کی پروننسیشن کیا کریں گے، تو اب انہوں نے اس کی پروننسیشن جو ہے وہ یاوی کر دی ہے، کیونکہ وائی جو ہے وہ جے اور وائی یہ چینج ہو جاتا ہے. جس طرح سے جاب ہے تو ایوب، بک آف جاب، بک آف ایوب حضرت ایوب علیہ السلام کی کتاب. اسی طرح سے بک آف جرنا حضرت یونس علیہ السلام کی کتاب. الائجا حضرت الیاس علیہ السلام، اور جوزف حضرت یوسف علیہ السلام. تو یہ سارے جو ہے یہ میں چینج ہو جاتا ہے عربک میں، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. جو thundering out of sun، تو کہتا ہے کہ throne between the cherubim, yeah, often placed within his sanctuary itself their shrines. اور کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کی اپنی سینچری، جو گاڈ کا جو ورشپنگ پلیس تھا، اس کے اندر بھی ان کے بت رکھ دیے جاتے تھے، جس طرح سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. Abominations and with cursed things his holy rites and solemn feasts profaned. اور پھر جو ہے گاڈ کے جو ہولی رائٹس ہوتے تھے یا اس کے جو ریچولز ہوتے تھے جو پرفارم کیے جاتے تھے، وہ ان کے وجہ سے پالیوٹ ہو جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے. اینڈ ود اے ڈارکنیس durst affront his light، اور اپنی ڈارکنیس کے ساتھ جو ہے گاڈ کی روشنی کو کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی کہ اس کے مقابلہ کرتے تھے. First Moloch, horrid king, besmeared with blood of human sacrifice and parents' tears, though for the noise of drums and timbrels loud, their children's cries unheard, that passed through the fire to this grim idol. تو مولاک جو ہے یہ پہلا گاڈ جو ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے اس کی شکل جو تھی بیل جیسی تھی اور سینگ تھے اس کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ وادی تھی جہاں پہ بیل اور مولاک وغیرہ کے جو ہے وہ ان کے اسٹیچوز رکھے ہوئے تھے. اور فلسطین کی جو ہے ایک وادی تھی جس کا نام تھا ویلی آف بن ہنوم کی وادی، اور بعد میں اس کا نام جی ہنوم پڑ گیا، جس کو بعد میں پھر قرآن مجید میں جہنم کا ورڈ آیا، تو وہ وہاں سے ایٹیمالوجی اگر آپ جہنم کی دیکھتے ہیں تو وہاں سے ملتی ہے آپ کو. تو اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کی جو بت تھا وہ رکھا ہوا تھا اس وادی کے اندر،
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کے سامنے بچوں کو جو ہے بیل اور مولوک کے سامنے بچوں کو زندہ آگ میں جلایا جاتا تھا. تو وہ اس کا ریفرنس دے رہا ہے کہ اینڈ ود اے ڈارکنیس. اچھا, فرسٹ مولوک ہورڈ کنگ جو تھا بہت ہی خوفناک قسم کا بادشاہ تھا. بی اسمیئرڈ ود بلڈ آف ہیومن سیکریفائس, اور اس کے اوپر جو ہے یعنی کہ اس کا جو بت تھا اس کے اوپر سارا خون لگا ہوا ہوتا تھا, کیونکہ اس کے سامنے جو قربانیاں دی جاتی تھیں ہیومن سیکریفائس بھی کیا کہ بچوں کی, اینڈ پیرنٹس ٹیئرز, اور جو ماں باپ ہوتے تھے ان کے آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا, یعنی کہ وہ though for the noise of drums and timbrels loud, their children's cries and heard. تو جس وقت وہ ریچول پرفارم کر رہے ہوتے تھے گاڈ کے سامنے اس کو قتل کرنے کا یا اس کو مارنے کا یا گردن کاٹنے کا, تو اس وقت جو ہے وہ ڈرمز بجاتے تھے, ڈھول وغیرہ بجاتے تھے, اور ٹمبرلز دف, جو دف ہوتی ہے جو ایک پلیٹ نما ہوتی ہے اور اس کے سائڈوں پہ جو ہے گول گول رنگز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کائنڈ آف چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ میٹل کے, تو اس کو جب آپ مارتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے, تو وہ بجا کے اور گاڈ کے سامنے جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ڈانس وغیرہ اور مختلف چیزیں کرتے تھے اور گاڈ کے سامنے قربانیاں دی جاتی تھیں. ٹرمبلز لاؤڈ their children's cries and heard, اور ان کے بچوں کی جو کرائز ہوتی تھیں وہ سنائی نہیں دیتی تھی اس شور شرابے میں. that passed through fire to his grim idol, تو اس کے گرم آئیڈل جو اس کا ڈارک آئیڈل تھا اس کی طرف لے کے جاتے ہوئے بچوں کی جو چیخیں تھیں وہ دب جاتی تھیں اور سنائی نہیں دیتی تھیں, وہ رو رہے ہوتے ہوں گے بچے, تو وہ آگ کے اندر سے گزر کے جب ان کو لے کے جایا جاتا تھا, آگ کے اندر سے گزارا جاتا تھا, یا آگ جلائی بھی ہوتی ہوگی ریچول فائر, تو اس کے اندر سے جو ہے وہ ان کی آوازیں سنائی نہیں دی جاتی تھیں. him the Ammonite worshipped in Rabbah and her watery plain. وہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے ایمونائٹ, یہ امان جو آج کل علاقہ ہے امان, تو یہ امان کے لوگوں کو ایمونائٹس اس زمانے جو ہیں یہ وہاں کے لوگ جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے. ورشپڈ ان ربات, یہ جو آج کل ربات ہے اس کا کیپٹل آئی تھنک موراکو کا, تو اس کا, اور پلس یہ امان جو ہے جارڈن کا کیپٹل, تو ان کی جو ہے وہ جو لوگ تھے وہ اس کی پوجا کرتے تھے. واٹری پلینز جو اس کے ساتھ دریا تھا, ان آگوب اینڈ ان بیسن, مختلف جگہوں کے نام ہیں. ٹو دا اسٹریم آف اٹموسٹ آنن, تو اسٹریم جو ہے اس تک آنن کی اسٹریم جو تھی وہاں تک اس کی پوجا کی جاتی تھی. No content with such audacious neighborhood, the wisest heart of Solomon he led by fraud to build his temple right against the temple of God. تو کہتا ہے اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ایک ہسٹوریکل پوائنٹ ہے جو کہ قرآن مجید میں نہیں ہے مگر بائبل کے اندر جو ہے یہ, اب کیونکہ مسلمز اور کرسچنز میں بہت سارا اختلافات اس چیز کے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ پہلے ہیبرو زبان میں اور آرامی زبان جو عبرانی اور آرامی میں نازل ہوئی, اس کے بعد جو ہے سیمائٹس تھے اور ہیبروز تھے, ان کی زبانوں میں نازل ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ گریک میں ٹرانسلیٹ ہوئی, گریک سے رومن میں ٹرانسلیٹ ہوئی, رومن سے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی. تو ٹرانسلیشن بھی میننگ چینج ہو گئے. دوسرا یہ کہ وہ ڈسٹروائے ہو گئے تھے اس کے اوریجنل نسخے وہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یاداشت سے مرتب کی, تو اس کے اندر بہت ساری غلطیوں کے جو ہے وہ چانسز بھی ہیں, اور پھر وہ چینج بھی ہیں بائبلز جو ہیں مختلف, اور کئی بائبلز کے پارٹس نکال دیے گئے ہیں. I've already told you, بک آف اینوک حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب جو ہے وہ نکال دی گئی ہے بائبل کا. انوک ان کا عبرانی نام ہے, اینوک, تو وہ بائبل کے اندر سے کہ اس حضرت, اسی طرح سے بک آف ابراہم نکال دی گئی ہے. بہت ساری کتابیں ہیں کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے, مانی جاتی, تو ان کو نکال دیا گیا بائبل سے. تو اس کے اندر جو ہے بائبل کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت, یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت جو سلیمان علیہ السلام تھے ان کے بارے میں بائبل کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, یہودیوں کے اندر ڈفرینٹ تھا اور مسلمانوں میں ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا. تو یہودیوں میں کانسیپٹ جو تھا اس میں یہ تھا کہ حضرت وہ یہ مانتے تھے, اس میں کچھ, یہ میں نہیں کہوں گا کہ سارے کے سارے, اس میں یہ ریفرنسز ہیں مختلف. قرآن مجید میں جو آتا ہے وہ یہودی یہ کہتے تھے قرآن مجید کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے وہ جادو کرتے تھے. قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے, انکار کرتا ہے کہ وہ جادوگر نہیں تھے, وہ گاڈ کے مقرب بندے تھے اور اس کے پروفٹ تھے, اس کے نبی تھے, رسول, اس کے نبی تھے. رسول کا ذکر نہیں آتا ان کے بارے میں, نبی کا ذکر آتا ہے کہ وہ نبی تھے, پروفٹ, ہی واز اے پروفٹ. تو اور یہ بہت ہی جو یہودیوں کے بہت ہی زیادہ جو امپورٹنٹ جو پیغمبر ہیں ان میں سے ایک ان کو مانا جاتا ہے.
اور ان کی حکومت جو تھی وہ ہوا پہ ان کی حکومت تھی، جانوروں پہ، تمام پرندوں پہ، اور اسی طرح سے جنات پہ اور انسانوں پہ. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کو بھی عطا نہ کی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام چیزوں پہ حکومت عطا کی تھی. ان کا یہ بائبل کے اندر قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ تھوڑا سا میں واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ جس طرح دربار لگا ہوا تھا تو تمام جانور حاضر تھے، پرندے وغیرہ. تو ہدہد جو ہے جس کو انگلش میں ہوپو جو ہے وہ حاضر نہیں تھی، ہدہد. تو اس پرندے کو انہوں نے کہا کہ اس کو یا تو کوئی جائز معقول وجہ پیش کرے کہ وہ قابو کی وہ یہاں پہ نہیں آئی، ادروائز اس کو سخت سزا دی جائے گی. تو ہدہد جو ہے واپس آتی ہے تو وہ آ کے بتاتی ہے کہ میں نے ایک ایسی کنگڈم دیکھی ہے، میں وہاں سے ہو کے آئی ہوں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، وہاں پہ جو ملکہ تھی، ملکہ سبا، تو کوئین آف شیبا، تو اس کے نام ایک خط لکھا اور اس کو جو ہے جا کے کہا کہ اس کو ہدہد کو کہا کہ ڈال دو. تو اس نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ جو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جب غالب آ جاتے ہیں طاقتور لوگ تو وہاں کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو وہ ایمان لے آئی تھی پھر، اور اس میں کچھ روایات یہ آتی ہیں کہ اس کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اس کا تخت بھی منگوایا تھا. اس میں قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ کون اس کا تخت لے کر آئے گا ملکہ سبا کا، فرام دیٹ پلیس، اس کا جو ملک ہے وہاں سے. تو ان میں سے ایک افریت کی جو ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید میں اس کا نام افریت آتا ہے کہ افریت جو ہے اگر آپ اس کا میننگ دیکھیں انسائکلوپیڈیا میں تو وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ایول اسپرٹس کی سب سے زیادہ جو اسٹرانگسٹ جو فارم ہے دیٹس کالڈ افریت. تو افریت تو ان کے نہ صرف اس سے 2-3 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ صرف اچھے جنات نہیں بلکہ جتنے ایول قسم کے جنات بھی جو تھے ان کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، یعنی کہ ان کو بھی ان کا حکم ماننا پڑتا تھا. اور اس کی ایک اور دلیل آپ کو ملتی ہے فرام ہز اینڈ آف لائف، جو ان کی سلیمان علیہ السلام کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں، عصا کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں. تو جنات جو تھے اس وقت مسجد بنا رہے تھے ان کے حکم سے، اور جو ان کو پتہ نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر دی. تو سلیمان علیہ السلام اس لکڑی کے سہارے اسی طرح سے کھڑے رہے. تو جب وہ لکڑی جو تھی وہ دیمک نے کھا لی تو اس کے بعد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا جسم نیچے گرا. تو اس وقت جو ہے پھر جنات نے جو ہے ان کو پتہ لگا کہ ہی ہیڈ ڈائڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا تو ہم اتنی ذلت برداشت نہ کرتے، یعنی کہ اپنے نبی کے حکم کو وہ ذلت مان رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ دے ور ناٹ ہز فالوورز فرام دا ہارٹ، ٹرو فالوورز نہیں تھے، یا وہ ایول اسپرٹس تھے جو کہ ان کے حکم سے جو ہے وہ مسجد بنا رہے تھے. اور بائبل میں جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں بات کمپلیٹ کر دوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے گا. تو افریت نے کہا کہ میں اس سے پہلے تخت لے کر آؤں گا کہ آپ جو ہے وہ محفل برخاست کر کے اٹھیں، یعنی کہ کچھ ٹائم رہتا ہوگا محفل میں جو ان کا پراپر دربار کا ٹائم ہوتا ہوگا تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو اس میں وہ ٹائم رہتا ہوگا. تو آبویسلی اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے لے کے آؤں گا کہ آپ کی محفل جو ہے برخاست ہو. تو میں اس سے پہلے نہیں کہ اس کا مطلب 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک تو جنات جو ہیں وہ میٹیریل چیزوں کو کیری کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور دوسری چیز اس سے جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اتنی سپیڈ ہے ان کی کہ وہ اتنے فاصلے کو اتنی اس میں طے کر لیں. اس کے بعد جو ہے ایک ان میں سے اب یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے مغالطہ کر گئے ہیں، جس طرح سے جو فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے اس میں کہا کہ وہ جن تھا جو لے کے آ گیا اور فلاں. تو جن نہیں تھا، وہاں پہ انسان کا ہے. ان میں سے ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب اس میں من الکتاب ہے تو کتاب میں سے علم تھا یا کتاب کا علم تھا، تو دونوں اس کے ترجمے بنتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے من الکتاب کے کتاب میں سے علم تھا، کچھ علم دیا گیا تھا انہیں، اور کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ کتاب کا علم تھا. تو علم کے ذریعے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے لے کر آؤں گا کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک واپس آئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب وہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں، پلٹ کے نگاہ کی آپ تک واپس آئے، میں اس سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ لے آؤں گا. پھر وہ تخت جو لائے وہ روایات علیحدہ ہیں کہ وہ پریزاد تھی اور فلاں تھی، وہ ساری وہ بعد کی روایات ہیں. تو وہ قرآن مجید میں اتنی روایات موجود نہیں ہیں یا اتنی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں ان کی. تو اس بائبل میں جو ہے وہ یہاں پہ کوئی پریوں کی ملکہ اور اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایک ملک کی ملکہ دکھائی ہے کہ ملک کی ملکہ تھی، اور وہ پھر تحفے تحائف لے کر
اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا بائبل کے اندر کہ ہی واز ویری فونڈ آف ویمن، تو عورتوں سے بہت شادیاں کرنے کے بہت وہ تھے. قرآن مجید میں بھی تھوڑا سا ذکر آتا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا وہاں پہ. تو بائبل کے اندر یہ آتا ہے کہ ہی فیل ان لو ود ہر، اور اس کے بعد جو ہے اس کے کہنے کے اوپر اس نے کہا کہ میں اپنا ریلیجن چینج نہیں کروں گی، تو پھر طائف لے کے ان کے پاس پہنچی ہے، اور انہوں نے پھر جو ہے اس کو اجازت دے دی کہ تم اس یروشلم کی زمین پہ ٹیمپل کے ساتھ ہی تم جو ہے ایک اور ٹیمپل بنا لو، اور اس میں اپنے تم جو ہے نا وہ گاڈ کی پوجا کر سکتی ہو، تم جس کو تم گاڈز مانتی ہو یا جو بھی تم کرتی ہو تم ان کی پوجا کرو. تو یہ اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. یہ کرسچینٹی کے اندر ہے مگر مسلمانوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس میں تھوڑا سا یہ مغالطہ نہیں کرنا ہے. تو یہاں پہ آف سولومن ہی led by fraud to build his temple right against the temple of God on that opprobrious hill that made his grove the pleasant valley of Hinnom. وہ کہتا ہے اس انہولی ہل کے اوپر گاڈ کے ساتھ، گاڈ کے ٹیمپل کے ساتھ، جو کہ ہیکل سلیمانی تھا، جس کا آج کل بھی بہت چرچا ہو رہا ہے کہ ہیکل سلیمانی ہم دوبارہ بلڈ کریں گے، جس کی جو ویلنگ وال ہے، جس کے سامنے جا کے اپنی اسکرپچرز پڑھتے ہیں یہودی اور روتے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں جا کے تو یہودیوں کی ایک جو دیوار ہے وہ اس کی ایک دیوار بچی ہوئی ہے، باقی جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بلڈ کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے اجازت دے دی بائبل کے مطابق اس کوئین کو کہ اپنا ٹیمپل بنا لو اور اپنے گاڈ کی پوجا کرو. اور پھر خدا کا عذاب آیا، زلزلہ وغیرہ آیا اور وہ آیا. پھر بائبل کہتی ہے کہ یہ بائبل کے اندر ہے کہ پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگی اور فلاں فلاں. made his grove the pleasant valley of Hinnom. تو اس جگہ پہ اپنا اس نے جو ہے اس گاڈ نے کرپٹ کیا. وہ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورغلا کے ان سے ٹیمپل بنوا لیا، یعنی کہ ان کی اجازت سے ٹیمپل بن گیا. اور یہ قرآن مجید اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتاتا، اور اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. Tophet thence and black Gehenna called the type of hell. اب ٹوفٹ ایک جو پلیس تھا جہاں پہ یہ مولک وغیرہ تھا، جہاں پہ بچوں کو جس جگہ سے لے کے جایا جاتا تھا تو وہاں پہ آگ وغیرہ جلائی ہوتی ہوگی، تو اس جگہ کو جہنم کی وادی کے طور پہ جو ہے وہ لیا گیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں ویلی آف بن ہنوم، بن ہنوم کی وادی تھی. اور پھر یہ ایٹیمالوجی اگر آپ دیکھتے ہیں اس کی، اس ورڈ کی، تو اس میں یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد میں بھی یہاں پہ گاڈز رکھے ہوئے تھے، گاڈز کے مختلف بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جو تھے ان کے اسکلپچرز کہہ لیں یا بت کہہ لیں، تراشے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے مجسمے وغیرہ، اور ان کی پوجا کی جاتی تھی. بچوں کو زندہ آگ میں جلایا جاتا تھا. تو وہاں سے وہ کہتے ہیں ہیل کی امیجری کا کانسیپٹ آیا کہ ہیل میں جو ہے فائر ہوگی اور بچے جل رہے ہیں، لوگ جل رہے ہیں آگ میں اور فلاں. اور دوسری طرف جو ہے وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ، یہ گدھا جو ہے یہ اس کو مائنڈیڈ کی نبیوں کی سواری ہے، تو اس کو آپ نے برا نہیں کہنا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک گدھا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ گدھے پہ بیٹھ کے داخل ہوئے تھے. تو یہ اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا احتیاط رکھیں اس بارے میں بھی. تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہ یروشلم میں تشریف لائے تو اس وقت جو ہے یہاں پہ جو ویلی آف بن ہنوم تھی، اس کو کچرے کا گڑھ بنایا جا چکا تھا. اور یہاں پہ جو ہے لوگ اپنا گند وغیرہ، کوڑا کرکٹ جو تھا تو یہاں پہ لا کے ڈال دیتے تھے. کچھ آگ لگا دیتے تھے، دھواں، اور ایسے آگ لگی رہتی تھی، دھواں اٹھتا رہتا تھا. اور یہاں پہ سنڈیاں اور میگٹس اور کیڑے مکوڑے پتنگے مچھر یہ چیزیں پروڈیوس ہو جاتی تھیں، مکھیاں وغیرہ. تو یہ ایک امیجری وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہیل کی امیجری وہاں سے آئی ہے. اینڈ بلیک جیہنا کالڈ جہنا، تو یہ جہنا کالڈ دا ٹائپ آف ہیل، ایک ٹائپ ہے ہیل کی. اور اس کو بعد میں ویلی آف بن ہنوم کو، ہنوم ویلی آف ہنوم ہے، اس کو پھر بعد میں جی ہنوم کہا گیا. اور جس سے پھر جہنم یا جہیم یا جی ہنوم یہ یہاں سے ورڈ آیا ہے. تو یہودی جو ہیں اس چیز کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس وادی کے سے پہلے کوئی نام نہیں تھا جہنم کا. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے بہت سارے نام آتے جائیں گے. اب اتنے زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سارے ان کو پڑھ سکیں. اور یہاں پہ بس 2-3 لائنز میں، یہ 2-3 لائنز امپورٹنٹ لگی تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ گاڈز ایسے تھے، کچھ یعنی کہ اینجلز ایسے تھے. دوز میل دیز فیمنن، وہ
वहाँ पे जो थे सेटन के पास वो मैन थे, यहाँ पे जो है बॉलम एंड एस्ट्रॉथ, ये जो है दोज मेल इन दीज फेमिनिन के 423 लाइन है ऑलमोस्ट. For spirits when they please can either sex assume or both so soft. अब वो कहता है कि स्पिरिट्स जो हैं जब उनकी मर्जी हो तो वो कोई भी सेक्स अस्यूम कर सकते हैं, यानी कि मर्द भी बन सकते हैं और औरत भी बन सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें इनके पास शेप शिफ्टिंग स्किल्स होते हैं. तो इसी तरह से जो आप हेमलेट पढ़ते हैं तो उसमें वो ये कहता है कि द डेविल हैथ द पावर टू अस्यूम प्लीजिंग शेप्स. तो वो कहता है कि डेविल के पास ही पावर है कि वो अस्यूम कर देता है प्लीजिंग शेप्स, जब वो अपने बाप के बारे में सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेविल आके मुझे जो है वो कर्स करने के लिए बाप की शक्ल में बन के आया और ऐसी कोई बात ना हो. तो ये थोड़ा सा एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ से. All these and more came flocking, but with locks downcast and damp. अब ये लाइन नंबर है ऑलमोस्ट 522. ये कुछ लाइन्स छोड़ दें, आगे 522 पे आ जाएं. All these and more came flocking, but with looks downcast and damp. Yet such wherein appeared obscure some glimpses of joy, to have found their chief not in despair. वो कहता है अब ये झुंडों की सूरत में, फ्लॉक्स की सूरत में जो है वो यहाँ पे आए, और मगर उनकी लुक्स जो थी वो बहुत ही काइंड ऑफ जो डाउन कॉस्ट और डिजेक्टेड, बहुत जिसे आप कह दें ग्लूमी कह लें, या बहुत डिसअपॉइंटेड लुक्स थी उनकी. Yet such were and appeared obscure some glimpses of joy. वो कहता है कहीं कहीं उसमें ऐसा भी होता था, कहीं उसके अंदर ऐसा भी हो रहा था कि बहुत धुंधली सी, बहुत ही वेग सी कुछ ग्लिम्पसेस ऑफ जॉय, कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी भी महसूस हो रही थी. टू हैव फाउंड देयर चीफ नॉट इन डिस्पेयर, कि अपना उनका जो चीफ था वो अब डिस्पेयर के अंदर नहीं था, यानी कि वो मायूस नहीं था, तो उसकी वजह से दे वर अ बिट हैप्पी एज वेल. टू हैव फाउंड देमसेल्व्स नॉट लॉस्ट इन लॉस इटसेल्फ. वो कहता है कि अपने आप को फाइंड करना, कि वो गुम नहीं हो गए थे इन लॉस इटसेल्फ. लॉस जो उनको हुआ था उसके अंदर वो खुद भी जो है वो उन्होंने अपने आप को नहीं खो दिया था. which on his countenance cast like doubtful hue, but he his wanted pride, soon recollecting with high words that bore semblance of worth. तो कहता है कि फिर इस तरह से हुआ कि which on his countenance cast like doubtful hue. तो यूजुअल जो उसका कलर था तो वो मौजूद था उसके ऊपर, यानी कि लाइक डाउटफुल ह्यू, कि उसका जो उसकी काउंटेनेंस थी, उसकी जो एक विजिज थी, उसका जो एक अपीयरेंस थी, उसके ऊपर जो है वो कलर जो था वो यूजुअल जो है वांटेड कलर, बट ही with his wanted pride soon recollecting with high words than bear semblance of worth, not substance, gently raised their fainting courage. तो कहते हैं जब उनके चीफ को उन्होंने डिस्पेयर में नहीं देखा, टू हैव फाउंड देमसेल्व्स नॉट लॉस्ट इन लॉस इटसेल्फ, कि अपने आप को फिर उन्होंने उस लॉस में नहीं फाइंड आउट किया जिसमें उन्होंने किया था फाइंड आउट. विच ऑन द काउंटेनेंस कास्ट लाइक डाउटफुल ह्यू, तो जो उसकी अपीयरेंस पे जो था एक डाउटफुल ह्यू था, यानी कि कलर था कि जिसमें वो थोड़ा सा ज़ाहिर ऑब्वियसली ही वॉज डिजेक्टेड एंड ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट ही हिज वांटेड प्राइड, उसकी वांटेड यूजुअल जो उसकी प्राइड थी, soon recollecting with high words that bore semblance of worth. तो वो कहता है कि उसकी जो वर्ड्स थे उनके अंदर अपीयरेंस थी कि वर्थ, they were worthy. उसके वर्ड्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे. Hot substance, gently raised their fainting courage and dispelled their fears. और वो कहता है कि उसके जो अल्फाज थे उनके जो फेंटिंग यानी कि बेहोश होते हुए या ख़त्म होते हुए, कम होते हुए, जो उनके करेज थे उनके, जो उनको और उनके फियर्स को उसने उनके निकाल दिया उसके अल्फाज ने. then straight commands that at the war-like sound of trumpets low and clarions appeared, his mighty standard that poured honor claimed Azazel as his right. अब यहाँ पे वो कहता है कि उसके जो कमांडर्स थे, the straight commands that at war-like sound of trumpets, louds and clarions,
तो वो कहता है कि ट्रम्पेट्स और मुख्तलिफ जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी साउंड्स पे जो है वो ऊपर आए. हिज माइटी स्टैंडर्ड, उसका जो किंग था, जो भी उसका जो बादशाह था, तो उसका जो माइटी स्टैंडर्ड था, उसके बाद जो था उसका जो फ्लैग था वो किसके पास था? दैट प्राउड ऑनर claimed Azazel as his right, a cherub tall. अब अज़ाज़िल, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ जाती है कि अज़ाज़ील कहीं पे शैतान का हिमसेल्फ नाम भी बताया गया है. जिस तरह आप जब थोड़ी बहुत किताबें पढ़ती हैं मुख्तलिफ, तो उसमें हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस हैं उसमें अज़ाज़ील जो है ये, जिस तरह अगर आप बयानुल कुरान सुनेंगे डॉक्टर इसरार का, तो उसमें इसका नाम जो है अज़ाज़ील बता रहे हैं डॉक्टर इसरार. तो ये इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स आपको मिलेंगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अज़ाज़ील जो था वो उसका कमांडर था, या उसका जो बहुत इम्पोर्टेंट जो उसका एक बंदा था, या उसका जो एक फॉलोअर था अज़ाज़ील एज हिज राइट. अब कुरान मजीद में जो है इसका नाम शैतान इंसानों को भी कहा गया है, और शैतानों को भी, और ईवल जिन्नात को, ईवल स्पिरिट्स को भी कहा गया, करीन को भी कहा गया. तो बहुत सारे शैतान के मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं कुरान मजीद में. और इसका नाम जो है ये आता है इबलीस, कि जिसने इनकार किया. और मुख्तलिफ जो आप रिवायत देखेंगे तो उसमें बाज़ लोग कहते हैं कि जी इसका नाम पहले अज़ाज़ील था और बाद में इबलीस पड़ा, जबकि इसने इनकार किया, उससे पहले इसका नाम अज़ाज़ील था. शैतान वर्ड इटसेल्फ भी वो कहते हैं कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बनाया, यानी कि शात और शतन, कि वो गुस्से और गज़ब की आग में जलने वाला, और वो जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया. तो ये दोनों इसके मीनिंग्स वो भी निकलते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शैतान, तो इसके बहुत सारे इसकी जो है वो मीनिंग्स में अगर आप चले जाते हैं तो फिर बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस हो जाएंगी. हु forthwith from the glittering staff unfurled the imperial ensign. तो कहता है कि उसने फिर जो है फ्लैग रेज किया अपने ग्लिटरिंग स्टाफ से, जो चमकदार उसका असा था, उससे उसने फिर अपना एक झंडा जो है वो निकाला. which full high advanced shone like a meteor streaming to the wind with gems and golden luster rich emblazed. तो कहता है कि इस तरह से चमक रहा था जिस तरह एक शहाब साकिब जब टूट के आसमान से सितारा गिरता है उसकी जो चमक होती है, तो उसकी चमक कितनी थी? विद जेम्स, और बहुत सारे उस पर कीमती पत्थर लगे हुए थे, एंड गोल्डन लस्टर, और उसकी सुनहरी जो था उसके ऊपर चमक थी, रिच एम्ब्लेज्ड, और बहुत ही ज़्यादा चमकदार था, चमक रहा था, वो जल रहा था. seraphic arms and trophies all the while sonorous metal blowing martial sounds. तो कहता है बहुत ऊंची आवाज़ वाले जो मेटल्स थे वो मार्शल साउंड्स, जंगी आवाज़ें निकाल रहे थे उनके, यानी कि जंग के जो म्यूजिक्स थे वो बजा रहे थे. at which the universal host up sent a shout that tore hell's concave and beyond frightened the reign of chaos and old night. वो कहता है उन लोगों ने फिर जो है, जो उनका सरदार आप कह लें या होल आर्मी कह लें, उन्होंने इतनी ज़ोर से फिर जो है नारा लगाया कि वो शाउट दैट टोर हेल्स कनकेव, उसका जो कनकेव यानी कि ऐसी सतह थी जो यूं उभरी हुई थी, यानी कि वॉल्टेड टाइप थी, तो उसको तोड़ते हुए या उसको चीरते हुए वो बाहर निकल गई. and beyond frightened the reign of chaos and old night. अब यहाँ पे ये पढ़ा जाए तो इसका ट्रांसलेशन यही होगा कि chaos and old night. old night क्या है? पुरानी रात का, वो कह लें कि जी पुरानी रात थी तो उसको उन्होंने डरा दिया उसकी पुरानी. मगर यहाँ पे ये ग्रीक रेफरेंसेस भी मौजूद हैं जिसमें chaos और old night जो है प्राइमोर्डियल बीइंग्स हैं जो कि बिल्कुल सबसे पहले जो वजूद में आए, जिसमें एक है गाया अर्थ, यूरेनस द स्काई, एंड chaos एंड नाइट, और एक जो था इनका भाई जिसको आप दो जगहों पे मिलेगा, एक एफ्रोडाइटी का बेटा या वीनस का बेटा क्यूपिड या इरोस, और एक इरोस जो है वो हिसियड की थियोगनी में जो है मिलेगा आपको इनका भाई प्राइमोर्डियल बीइंग इरोस जो है गॉड ऑफ लव.
تو ایک تو یہ ہے کہ وہ گایا وغیرہ کا بھائی تھا، اور دوسری طرف آتا ہے کہ وہ افروڈائٹی کا بیٹا تھا. یہ آپ کو مختلف جو ان کی جو میتھولوجیز ہیں ان میں مختلف آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہ تو یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ وہ لکھا ہوا تھا. یہ کئی جگہوں پہ آپ کو اس کے کئی قسم کے جو ہے نیمز اور ریفرنسز ملیں گے. یہ پرانی بکس میں کسی رائٹر نے کچھ اس کو مینشن کیا ہوا ہے، کسی رائٹر نے کچھ مینشن کیا ہوا ہے، تو دونوں ہی پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ دو بہن بھائی تھے، اولڈ نائٹ نکس اور کیوس. کیوس جو ہے یہ جہاں پہ افراتفری کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ بالکل ایک ایسی اسٹیٹ جہاں پہ کوئی بھی چیز ترتیب میں نہیں ہو. تو یہ بیفور دا اسٹارٹ آف دس کریشن آف دا ورلڈ ان ہیون اینڈ ہیونز اینڈ ارتھ، تو ورلڈ واز، یا بگننگ میں بھی پڑھ چکے ہیں کیوس، ہاؤ ہیون اینڈ ارتھ دا بگننگ گروتھ آؤٹ آف کیوس. یہ فرام دیٹ بگننگ. تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہے. آپ کو اگر یاد ہو وہ ریفرنس، تو وہ یہ کہتا ہے کہ sing heavenly muse that on the secret top of our ever Sinai didst inspire the shepherd who first taught the chosen seed how in the beginning heavens and earth rose out of chaos. تو وہاں پہ chaos جو ہے اس کا اور مطلب تھا. یہاں پہ chaos جو ہے دیکھیں وہ کیپٹل C اینڈ کیپٹل N سے لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ جو ہے گریک جو ریفرنسز ہیں تو ان کو ڈرا دیا. تو یہاں پہ یہ انٹرمنگلنگ ہے آف ہیبرو یا جو ہیبرزم اور ہیلنزم، جس کو کہا گیا کہ ہیلنزم گریک جو میتھولوجی ہے اور پلس کرسچینٹی، ان کا مکسچر ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں تک کافی ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن نہیں سمجھ آئی ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہے، تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اینڈ آئی ول آنسر دیٹ کویشچن مے بی ان دا نیکسٹ لیکچر. یہ جو بھی ہوگا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. اگر شارٹ ہوگا تو میں اسی کے آپ کے میسج کے اندر جواب دے دوں گا. تو یہ چینل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ چینل میں نے بنایا ہے ٹو ہیلپ دا پور پیپل، ٹو ریز فنڈس فار پور پیپل. اور جو لوگ اکیڈمیز ٹیوشنز افورڈ نہیں کرتے ہیں تو وہ یہاں سے جو ہے وہ ہیلپ لے لیں اور پڑھ لیں اور سمجھ لیں چیزوں کو. تو اس لیے چینل بنایا ہے. تو آپ لوگ جو ہے اس کو سبسکرائب کیجیے اور لائکس پلیز دے دیا کریں، اس سے جو ہے وہ چینل کی ریٹنگ بڑھ جائے گی. اور کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آئی ریڈ دا کمنٹس اینڈ آئی reply as many people as I can. تو آپ اس لیے پوچھ لیا کریں مجھ سے. اگر آپ کو کبھی جواب نہیں بھی آیا تو آپ ریمائنڈر مجھے دے دیں، تو if I've forgotten something. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اگر کوئی اور بھی آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. بچے جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ یہ بھی آپ اس کے بارے میں لیکچر دے دیں. I've been suffering from corona virus the second time. تو اس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کے یا کچھ ڈیٹیلڈ اپنا ایکسپیرینس، ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینسز جو ہے میرے، کیونکہ نومبر میں بھی مجھے کرونا ہوا تھا، اور ابھی جو ہے 10th of رمضان کو بھی جو ہے مجھے کرونا جو ہے دوبارہ ہوا، اینڈ آئی بین ویری ایل. تو اس لیے جو ہے میں تھوڑا ٹائم نہیں دے پایا ہوں اس کو. تو آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو پلیز مجھ سے جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو جو بھی ہیں آپ کے فرینڈز وغیرہ ہیں ان کو ریکمینڈ کریں کہ اگر کوئی جو ہے وہ یہاں پہ انگلش کو سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ فری آف کاسٹ ہے. دوسرا چینل جو ہے جس میں ایسوپس فیبلز ہیں، اس میں کچھ پوئمز میں نے پڑھی ہوئی ہیں شارٹ، تو آپ اس کا بھی لنک مجھ سے مانگ سکتے ہیں. تو آئی گیو یو دا لنک، یا ڈسکرپشن میں دے دوں گا لنک، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور اس میں بھی آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو بہت ساری جو ہیں وہ پوئمز کی ہاؤ ٹو ریڈ دا پوئمز، وہ آپ کے ایکسینٹ، پروننسیشن، لسننگ اسکلس، اسپوکن انگلش، اور اس کے علاوہ جو ووکیبلری، آپ کی بہت ساری چیزیں امپروو ہوں گی اس سے. اور آپ کو لائف کے اندر انسائٹ ملے گی، آپ کو مورل لیسنز ملیں گے. کیونکہ ایسوپس فیبلز کے علاوہ مولانا روم کی اور مختلف جو ہے میں جو بہت وائزسٹ جو لوگ ہیں ان کی میں چھوٹی چھوٹی جو ہے حکایات یا آپ کہہ لیں، یا وہ میں پڑھوں گا. شیخ سعدی ہیں اس میں، یا جس طرح، تو وہ کہ میں پڑھتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو ہر طرف سے اس کا فائدہ ہو جائے. تو اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجیے اور لائکس دے دیا کریں پلیز، اور سن لیا کریں آپ اس کو 10 سے 15 منٹ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ چلانا ہے اس کو، اور سب ٹائٹلز آن کر کے آپ نے ساتھ ساتھ ریڈ آؤٹ کرنا ہے. سیکنڈ ٹائم آپ پھر ریڈ آؤٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کا انگلش کا تلفظ، ایکسنٹ، پروننسیشن، یہ چیزیں آ جائیں. اور مائنڈ کے باہر کے لوگ جو ہیں، امریکہ سے، انگلینڈ سے، پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہیں. اپنے پاکستان کے جن لوگوں کے لیے میں زیادہ ورک کر رہا ہوں وہ لوگ اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. تو آپ انٹرسٹ لیں، اس کو سنیں. تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ باہر کے لوگ سن رہے ہیں، اور آپ جو لوگ ہیں وہ بہت کم سن رہے ہیں. تو 20-25% جو ہے وہ میکسیمم چلا جاتا ہے، 40% تک چلا جاتا ہے پاکستانی لوگ سن رہے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ 60% تک وہ باہر کے لوگ سن رہے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں وہ باہر کے لوگوں کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی اس کو سنیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. کیونکہ کل کو جب آپ جابس کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کے ایکسنٹ، پروننسیشن چیزیں اچھی ہوں گی تو آپ کو ایزیلی جاب مل جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بغیر آپ چل نہیں پائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.